السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک اہم موضوع پر ہم بات کریں گے کہ نیوکلیر ویپنز کی اس دور میں اہمیت کتنی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے تین اہم سوالات ہیں ہمارے پاس، جو اکثر سوچے جاتے ہیں اور ہر شخص کے ذہن میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ پہلا ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ ممالک جن کے پاس نیوکلیر ویپنز موجود ہیں وہ کتنے سیف فل ہیں اور ان کی عالمی امور میں اہمیت کیا ہے۔ اور دوسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ ممالک جنہوں نے بڑی طاقتوں کے دباؤ میں آ کر اپنے نیوکلیر پروگرام ختم کر دیے، ترک کر دیے، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اور تیسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ ممالک جن کے پاس نیوکلیر ویپنز موجود تھے، بڑی طاقتوں کے دباؤ میں آ کر انہوں نے اپنے نیوکلیر ویپنز دوسرے ممالک کو دے دیے، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا اور آج ان کی حالت کیا ہے۔ ان تینوں سوالات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو سب سے پہلے لے چلتا ہوں لیبیا کی طرف۔ 1970 کی دہائی میں کرنل قذافی نے لیبیا کو ایک بڑی طاقت بنانے کا خواب دیکھا۔ نیوکلیر ویپنز حاصل کرنا اس کا ایک اہم حصہ تھا۔ 1970 کی دہائی میں انہوں نے اپنا نیوکلیر پروگرام خفیہ طور پر شروع بھی کر دیا۔ پاکستان، چین اور شمالی کوریا سے انہوں نے مدد حاصل کرنے کی کوشش بھی کی، اور کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر سے انہوں نے سینٹریفیوجک اور دیگر معلومات بھی حاصل کی۔ پھر سال آیا 2000 اور 2003۔ اس دوران مغربی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو معلوم ہو گیا کہ لیبیا خفیہ طور پر نیوکلیر ویپنز حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے لیبیا پر شدید دباؤ ڈالا۔ کرنل قذافی ان کے دباؤ میں آ کر اپنا نیوکلیر پروگرام ترک کر دیا اور مغرب سے اچھے تعلقات قائم کر لیے۔ پھر سال آیا 2011۔ اس دوران لیبیا میں ایک بڑی عوامی بغاوت ہوئی۔ مغربی انٹیلیجنس ایجنسیوں یعنی امریکہ، برطانیہ، فرانس وغیرہ نے اس بغاوت کو ہوا دی۔ جب بغاوت نے شدت اختیار کی تو امریکہ، برطانیہ، نیٹو ممالک نے لیبیا پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے شدید بمباری کی، لیبیا کی فوج کو تہس نہس کر دیا۔ کرنل قذافی کو بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ دوستو، اس سے ہمیں سبق کیا حاصل ہوتا ہے اس کہانی سے، لیبیا کی اس کہانی سے؟ سب سے پہلے مغربی طاقتوں نے لیبیا کے نیوکلیر پروگرام ختم کیے، پھر اسے تباہ کر دیا۔ دوستو، دنیا کا یہ دستور ہے، طاقت حق بیان کرے، کمزور اگر بولے تو وہ غداری کا نام پائے۔ قذافی نے ہتھیار ڈالے، امن کی راہ اپنائی اور بدلے میں موت کی سزا پائی۔ اب ہم ان تین سوالات کو سمجھنے کے لیے اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں عراق کی طرف۔ 1970 کی دہائی میں صدر صدام نے عراق کو ایک بڑی فوجی طاقت بنانے کا خواب دیکھا۔ جون 1981 کے دوران اسرائیل کو یہ معلومات مل گئی کہ عراق خفیہ طور پر اپنا نیوکلیر پروگرام شروع کر رکھا ہے انہوں نے، تو اسرائیل نے عراق پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے شدید عراق پر بمباری کی، جس میں ان کا نیوکلیر انفراسٹرکچر تباہ کر دیا۔ 1981 کی جنگ کے بعد جو سب سے بڑا عراق کو جھٹکا لگتا ہے وہ سال ہے 2003۔ 2003 میں امریکہ نے عراق پر یہ الزام لگایا کہ عراق کے پاس تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں، تو انہوں نے اسی بہانے کی آڑ لے کر عراق پر حملہ کر دیا۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس یعنی پورے تمام کے تمام نیٹو ممالک نے 9 لاکھ کے قریب فوجیں عراق پر اتار دی۔ انہوں نے عراق کے اوپر شدید بمباری کی۔ صدام اکیلا اور تمام نیٹو ممالک، تقریباً 32 ممالک کی فوجوں نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا۔ انہوں نے شروعات میں ہی 29,000 میزائل عراق پر فائر کیے، جس میں کروز میزائل، گائیڈڈ میزائل اور کلسٹر بم وغیرہ شامل تھے۔ تقریباً 4 سے 5 لاکھ لوگ عراقی شہری مر گئے، جن میں 50,000 عراقی فوجی بھی تھے۔ یہ سب کارروائیاں صرف اس لیے تھی کہ کہیں عراق ایک عرب میں، مڈل ایسٹ میں بڑی فوجی طاقت نہ بن جائے، جو وہ ان دنوں بنتے ہی جا رہے تھے۔ اس بڑی اور خطرناک جنگ میں صدر صدام حسین کو بھی پھانسی دے دی گئی۔ طاقت سنبھلنے لگی تھی، عراق جاگنے لگا تھا۔ صدام کا ہر قدم غرور عرب کہلانے لگا تھا۔ یہی تو تھا جرم اس کا کہ وہ جھکا نہیں، اور اس کی یہ جرت امریکہ کو راس نہ آئی۔ دوستو، اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں یوکرین کی طرف۔
جب سوویت یونین ٹوٹ گیا، یوکرین ایک آزاد ملک بن گیا۔ یوکرین کے پاس 1700 کے قریب نیوکلیئر ویپنز موجود تھے، ایٹمی ہتھیار ان کے پاس تھے، اور دنیا کا تیسرا بڑا ایٹمی ملک بن گیا یوکرین۔ لیکن امریکہ، برطانیہ اور روس نے یوکرین پر دباؤ ڈالا اور کہا کہ اپنے ایٹمی ہتھیار ہمارے حوالے کر دیں، اور بدلے میں ہم آپ کی خود مختاری اور سرحدوں کی حفاظت کی ضمانت دیتے ہیں۔ یوکرین نے رضاکارانہ طور پر اپنے تمام ایٹمی ہتھیار اٹھا کر ان تینوں ممالک کو سونپ دیے۔ پھر دنیا نے دیکھا 2014 میں روس نے کریمیا پر قبضہ کر لیا، جو یوکرین کا ایک بہت بڑا علاقہ تھا، اور پھر 2022 میں مکمل جنگ چھڑ دی اور یوکرین کا 20% تک کا ایریا اپنے قبضے میں لے لیا۔ دنیا کا کوئی ممالک یوکرین کو بچانے نہ آیا۔ یہ کہانی صرف یوکرین کی نہیں، ہر اس ملک کی ہے جس نے ہتھیار رکھ دیے، صرف امن کی راہ اپنائی۔ لیکن دنیا کے طاقتور رسول کہتے ہیں کہ اگر تم خود کو نہ بچا سکو گے تو تمہیں کوئی نہیں بچائے گا۔ امن کے نام پہ ہم نے اپنا زور گوا دیا۔ جب دشمن آیا تو دنیا نے منہ چھپا لیا، نہ میزائل بچے، نہ پناہ ملی، بدلے میں موت کی سزا ملی۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان ممالک کی جن کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں اور ان پر کوئی اٹیک کیوں نہیں کر سکتا۔ 3 اہم اور چھوٹے ممالک شمالی کوریا، پاکستان اور اسرائیل کی ہم بات کرتے ہیں۔ ان پر کوئی بھی ملک اٹیک براہ راست نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ ہے ان کے پاس ایٹمی ہتھیاروں، نیوکلیئر ویپنز کا ایک بھنڈار ہے۔ شمالی کوریا تو ڈیلی بیس پر امریکہ اور بڑی طاقتوں کو دھمکاتا ہے، لیکن کوئی اس پر اٹیک نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ہے ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے۔ یہ دنیا صرف کمزور کے پیچھے جاتی ہے، طاقتور کے پیچھے بالکل بھی نہیں جاتی۔ اب میں آپ کو تھوڑا اسرائیل کی بھی بتاتا ہوں۔ جب اسرائیل وجود میں آیا تو عربوں نے کئی جنگیں اسرائیل سے لڑی۔ جب اسرائیل ایٹمی طاقت بن گیا، پھر عربوں نے فلسطین کی آزادی کا خواب بھی چھوڑ دیا۔ ہم نے آپ کو عراق، لیبیا اور یوکرین کی داستان سنائی، اور ان ممالک کی بھی داستان سنائی جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں۔ ان سب سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ہتھیار نہیں تو پھر سمجھو آپ تباہ ہیں۔ ایسا تو یہ نیوکلیئر ویپنز والے ہتھیار بہت خطرناک ہوتے ہیں، غیر انسانی ہتھیار ہے، لیکن اس خطرناک دنیا کے لیے خطرناک بننا بہت ضروری ہے۔ آپ کو میری باتوں سے واضح، میں نے جتنی بھی آپ سے سپیچ کیا ہے، بولا ہے آپ سے، ان سے واضح ہوتا ہے کہ وہ ممالک بالکل سیف ہیں جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں۔ حال ہی میں آپ کو پاکستان کی بتاتا ہوں۔ انڈیا، بھارت پاکستان سے 7 سے 8 گنا بڑا ہے، 15 سے 16 گنا ان کی اکانومی، ان کی معیشت ہم سے بہت زیادہ ہے، ان کی آبادی، ان کی فوج، ہر چیز میں وہ بہت آگے ہیں۔ لیکن پاکستان کے پاس نیوکلیئر ویپنز موجود ہے۔ اس کی دم پر ہماری بیک بہت مضبوط تھی۔ اس کے دم پر انہوں نے ہم پر اٹیک کیا، اور اٹیک کرنے والے ان کے طیاروں کو پاکستان نے گرا دیا، اور وہ پاکستان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ تو اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہر ملک کے لیے ایٹمی ہتھیار ہونا بہت ضروری ہے، خاص طور پر اسلامی مسلم ممالک کے لیے، اور جن کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ آپ عراق میں جائیں، بالکل تباہ۔ شام میں جائیں، سارے فسادات، بالکل تباہ، کوئی انسانیت ادھر سیف نہیں ہے۔ لیبیا تباہ، لبنان تباہ، عرب ممالک غلام، صرف ایران ہے وہ کوشش کر رہا ہے۔ اب کیا پتا، اللہ جانے ان کی کوشش کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ بس دوستو، دنیا صرف اس کی سنتی ہے جس کے پاس بارود ہو، جس کے پاس نہ ہو طاقت، اس کا انجام تابوت ہو۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کسی اور موضوع پر انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے۔